الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من علم من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ارشاد ہوا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو کہ تم ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات پر حجت کرنے لگے، بحث کرنے لگے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ کا بندہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس پر ان نصارہ نے کہا کہ یہ تو بغیر والد کے پیدا کیے گئے، باپ نہیں ہے، تو معاذ اللہ باپ کی نسبت اللہ کی طرف وہ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے جس کو باپ نہیں ہے تو تم اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دو گے؟ کہا۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ ان کے تو نہ والد ہے نہ والدہ۔ جو خدا اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے انسان پیدا فرماتا ہے تو وہ خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ بغیر باپ کے کسی انسان کو اس دنیا میں بھیجے ماں کے بطن سے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا نہیں، ہم سچے، آپ حق پر نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہے تو آؤ مباہلہ کر لیں گے۔ اگر ایسا ہے تو آؤ مباہلہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ جس میں زبانی بحث ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مباہلہ، اس میں بحث کچھ نہیں ہوتی بلکہ فریقین دونوں دعوے دار آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ان کو تباہ و ہلاک کر دے، اور یہ حق پہ ہیں تو ہمیں ہلاک و تباہ کر دے۔ تو حضور نے دعوت مباہلہ دی، اور قرآن نے حضور کے حکم فرمایا فقل، آپ فرما دو، تعالو، بلاؤ، آؤ بولو، کس کو؟ ندو، چلو، ہم بھی آواز دیتے، ہم بھی بلاتے ہیں، ابنانا و ابناکم، میرے بیٹے بھی آئیں گے، تمہارے بیٹے بھی آئیں، ونسانا و نساکم، میرے پاس کی خواتین بھی آئیں گی، تم اپنی خواتین کو لاؤ، وانفسنا و انفسکم، میں خود آؤں گا اپنی جان سمیت، تم بھی اپنی جانوں سمیت آؤ۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ ان میں جو جھوٹا ہے تو اس پہ لعنت برسا، تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ مباہلے کی تاریخ طے ہو گئی۔
اب اس وقت نصارہ میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب جمع ہوئے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا عالم تھا، بڑا متقی پرہیزگار آدمی تھا، اس کا نام تھا عاقب۔ وہ سب چلے عاقب کے پاس کہ آپ کی کیا رائے؟ تو اس نے کہا بھائی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس مباہلے کو ٹال دو، اس مباہلے کو ٹال دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم محمد عربی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی تیاری فرما لی، اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو مباہلے میں شریک کرنے کے لیے آپ لے کے چلے تھے، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنی اولاد سمیت آؤ، ہم اپنی اولاد سمیت آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضور تیاری فرما کے چلے تو آپ کی گود میں امام حسین تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن تھے، وہ بھی کم سن۔ حضور کے پیچھے حضرت علی، حضرت علی کے پیچھے بی بی فاطمہ، یہ 5 تن چلے تھے مباہلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے نہیں کہا، اپنے خاندان کے کوئی اور لوگوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ جب حق کی بات آئی اور حق پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی بات آئی تو کسی اور کو آواز نہیں دی، بلکہ اپنی اہل بیت کو آواز دی۔ آؤ فاطمہ، آؤ علی، چلو حسن، چلو حسین، خدا کی راہ میں چلنا ہے، خدا کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہم سچے ہیں تو دشمن ہلاک ہوگا، دشمن سچا ہے تو ہم ہلاک ہوں گے۔ تو رسول نے حق کے ثبوت کے لیے جن کو پیش کیا وہ صرف علی فاطمہ نہیں تھے، حسن حسین بھی تھے۔ رسول نے یہ بتانا چاہا کہ نہ صرف میں حق پہ ہوں، یہ میرے کمسن بھی ایسے حق والے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ بھی چلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے لیا، اور ادھر عاقب نے یہ کہا کہ بہتر ہے مباہلہ ٹلا دو۔ تو اب جو نصارہ میں دوسرے اور بڑے لوگ تھے وہ آئے، دیکھا کہ حضور اس حالت میں تشریف لا رہے کہ گود میں حسین ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے حسن ہے، پیچھے علی ہے، علی کے پیچھے فاطمہ سرتاپا محجور، سرتاپا محجوب حجاب میں۔ تو جب وہ نصارہ کے علماء کی جماعت آئی اور انہوں نے ان چہروں کو دیکھا تو پلٹ کے اپنی قوم سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، فرار، ٹھہرو نہیں، ان سے کیا مباہلہ کرو گے؟ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے چہرے ہیں اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو نجران کے پہاڑ جگہ چھوڑ دے، تم ان سے کیا مقابلہ کرو گے؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے کچھ نکل جائے اور عذاب الہی آ جائے، لہذا فرار، ان کو اسی حالت میں چھوڑو اور بھاگو۔ اب بجائے مباہلے کے جزیہ طے ہوا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیتے۔ جس وقت وہ واپس لوٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تو آج اللہ کے حضور اپنے دین کی حقانیت، صداقت، سچائی کو پیش کرنے کے لیے اپنے پورے کنبے کو لے کے آیا تھا۔ اگر یہ نصارہ آج مجھ سے مباہلہ کرتے تو تم دیکھتے ایسا عذاب ہوتا کہ یہ نصارہ بندروں اور سوروں کی صورتوں کے بنا دیے جاتے، ان سب کو مسخ کرتے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دیتا۔ یہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا عذاب آتا کہ جس کی وجہ سے چرند پرند بھی محفوظ نہیں رہتے۔
ایسا خطرناک عذاب آتا کہ چرند اور پرند بھی محفوظ نہیں رہتے. معلوم ہوا کہ یہ نفوس قدسیہ ایسے ہیں، حسنین قریبین، فاطمہ زہرا، علی مرتضی. ارے خود حضور اکرم تشریف لاتے کافی تھا نا؟ نہیں، سرکار یہ فرماتے ٹھیک ہے مباہلہ کرنا، چلو آؤ، میں آیا ہوں نا، آؤ چلو. فرمایا نہیں، علی کو بھی لاؤں گا ساتھ، فاطمہ کو بھی لاؤں گا ساتھ، حسن کو بھی لاؤں گا ساتھ، حسین کو بھی لاؤں گا ساتھ، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے ارے صرف میں ہی نہیں، یہ نفوس ایسے ہیں کہ یہ بھی دعا کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، اور جو ان کے خلاف جائے عذاب نازل ہو جائے. اللہ کے رسول ان کو لے کے پہنچے. یہ نفوس 5 تن. دیکھو لوگوں کی کچھ شناخت ہوتی ہے، لوگوں کی شناخت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مثال کہہ رہا ہوں میں، نواب مکرم جہاں بہادر کون ہے؟ ارے عثمان علی پاشا کے جانشین ہے بھائی، ہمارے دکن کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، اور اس ایک شخص نے فلاحی کام، سماجی خدمات اتنی انجام دی ہے دکن میں کہ ایک تاریخ ہے. بہت بڑا آدمی تھا. یہ اس کا پوترا ہے، اگرچہ کہ بادشاہ نہیں ہے، اگرچہ کہ بادشاہ نہیں ہے. آج بھی وہ آتے ہیں تو لوگ جوق در جوق ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. بغداد سے سرکار پیرانی پیر کی اولاد آتی ہے، نعرے مارتے ہوئے لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ ارے بغداد شریف کے شہزادے ہیں، سرکار غوث پاک کی اولاد میں 21ویں 22ویں 23ویں کون سی پشت میں یہ شہزادے ہیں. ارے میاں 21 23 پشت ہو گئی نا؟ نہیں، غوث پاک کی اولاد. کوئی عالم آ جاتا ہے ہمارا، لوگ جوق زردوق پیچھے پیچھے بھاگ. کون ہے بھائی؟ سنی عالم ہے صاحب، عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے. ہر ایک کی ایک شناخت ہوتی، ایک پہچان ہوتی ہے. اور بعض خانواد ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی ایسا پیدا ہو جاتا کہ اس ایک آدمی سے پورے خاندان کی پہچان بن جاتی. ایک شخص سے پورے خاندان کی پہچان بن جاتی. کس کا گھرانہ؟ نظام، حضور نظام کا گھرانہ. کس کا گھرانہ؟ مغلیہ گھرانہ، بادشاہوں کا خاندان. کس کا گھرانہ؟ فلاں صاحب کا گھرانہ، فلاں منسٹر صاحب کا خاندان، چیف منسٹر کا خاندان، پرائم منسٹر کا خاندان. ایک شخص سے پہچان بنتی ہے. پورا خاندان ایسا ہو، پورا گھر ایسا ہو کہ جس کی تعریف میں قرآن کی آیتیں تواتر کے ساتھ نازل ہو جائیں. ہر فرد ایسا ہو. یہ کون ہے؟ حسن، حسن حسین کے بڑے بھائی ہیں. یہ کون ہے؟ حسین، حسین حسن کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ کون حسن حسین ہے؟ حسین حسن علی کے بیٹے ہیں. کون علی ہے؟ علی فاطمہ کے شوہر ہیں. کون فاطمہ ہے؟ فاطمہ محمد عربی کی شہزادی ہے. ہر فرد یہ ہے محمد کا گھرانہ، یہ ہے دونوں جہاں کے آقا کا گھرانہ. یہ کون حسن ہے؟ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. یہ کون حسن ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے بشارت سنائی کہ میرا وہ لاڈلا بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کو جنگ و جدال سے روکے گا، مفاہمت کرے گا، ایثار و قربانی سے کام لے گا، آپسی محبت کو قائم رکھے گا، فتنے فسادوں کو دبا دے گا، خود حکومت کو لات مارے گا، حکومت چھوڑ دے گا، مسلمانوں کی جان بچائے گا. یہ وہ حسن ہے. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو 72 نفوس کے ساتھ شیر خان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے چوما. یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے سینے پہ کھلایا.
یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے کندھے پہ بٹھایا. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے رسول نے یہ دعا کی, ابغض اللہ من ابغض حسینا وحب اللہ من حب حسینا. جس نے حسین کو چاہا اللہ نے اس کو چاہا, جس نے حسین سے دشمنی کی اللہ نے اس سے دشمنی کی. یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس کے جھولے کی ڈوری ہلانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے. یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس کو رسول نے کہا جس نے حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس کی تطہیر, جس کی پاکی قرآن بیان کر رہا ہو. یہ کون حسین ہے؟ یہ حسین وہ ہے جس سے محبت کرنے کو اللہ قرآن میں فرما رہا ہو. یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جو 3 دن بھوکا رہے اپنے سارے خاندان کے ساتھ. نیت کے 3 روزے رکھے تھے, سحری بنا, افطار بھی نہیں ہو رہا, اللہ کی محبت میں خرچ کر رہے, ابھی لاڈلے ہیں. یہ وہ حسین ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ کہا علی اور فاطمہ کے بیٹے. علی کون ہے؟ میں نے پہلے کہا نا, گھر والوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. بادشاہ کے گھر آنے والے, منسٹر صاحب کے گھر والے, فلاں عہدیدار کے گھر والے. پوچھا علی کون؟ علی کون؟ تو کہا علی. علی کا گھرانہ پوچھتے ہو؟ علی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ اس گھر میں آج تک کوئی پیدا ہوا نہ صبح محشر تک کوئی پیدا ہوگا. پوچھا وہ کون سا گھر تھا؟ کہا وہ خانہ خدا کعبہ تھا. فاطمہ کون؟ فاطمہ اس گھر میں پیدا ہوئی ہے کہ اب فاطمہ کے سوا کسی کو یہ اعزاز ملنے والا نہیں جس کو رسول نے یہ کہہ دیا ہو یہ میرا ٹکڑا ہے, یہ میری نور نظر ہے, یہ میری چہیتی بیٹی ہے. اب اس فاطمہ اور علی کا رشتہ پوچھا جاتا ہے. رشتے میں لڑکی کس گھرانے کی, لڑکا کس گھرانے کا, جب پوچھا جاتا ہے تو صاف کہہ دیا جائے گا فاطمہ رسول کے گھر کی, علی خدا کے گھر کا. بیٹا خدا کے گھر کا, بیٹی رسول کے گھر کی. جب لڑکا خدا کے گھر کا اور لڑکی رسول کے گھر کی ہوتی ہے تو حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. وہ ہے حسنین. پوچھا فاطمہ, وہ فاطمہ جس کے لیے رسول نے وہ الفاظ کہے جو سارے صحابہ رسول کے لیے کہا کرتے تھے. جب سرکار سے مخاطب ہوتے تھے صحابہ تو کہتے تھے فداکا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے میرے اللہ کے رسول. صحابہ رسول سے کہتے تھے اور رسول محبت میں اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں فداکا ابی و امی ہے فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. فداکا ابی و امی ہے فاطمہ. ایسی بیٹی, ذرا سوچو رسول کتنا چاہتے ہوں گے. رسول تشریف لائیں, تاریخ پڑھی ہے نا معراج کی, سارے انبیاء کھڑے ہو گئے. کون آ رہا ہے؟ سب کا امام آ رہا ہے, نبیوں رسولوں کا امام آ رہا ہے. اور جب فاطمہ آتی تھی تو رسول خود کھڑے ہو جاتے تھے. جب فاطمہ آتی تھی تو رسول خود کھڑے ہو جاتے تھے. رسول کی میزبانی اللہ نے ایسی کی کہ محبوب تیرے آیا زمین پہ کوئی جگہ نہیں ہے, تیرا مقام بتانا ہے تو میں استقبال کے لیے تجھے عرش پہ بلاتا ہوں. عرش کا مکین بن جا. عرش کا مکین جب اپنی صاحبزادی آتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیا کرتا تھا. فاطمہ تیرے قابل زمین فرش کوئی چیز نہیں ہے, لے میری چادر پہ آ جا. وہ حسین, وہ حسن, وہ فاطمہ, وہ علی, ایسی شناخت ہے. کسی خاندان میں ایک پیدا ہو جائے تو شناخت بن جائے.
گھر کا گھر ایسا ہے، گھر کا گھر ایسا ہے، اس لیے رب نے فرمایا جا محبوب تنہا مت جاؤ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، بلاؤ انہیں، لاؤ حسین جیسا ایک چہرہ لاؤ، بعد مباہلہ کرنا، حسن جیسی صورت لاؤ، بعد مباہلہ کرنا، فاطمہ جیسی پاک دامن لاؤ، بعد مباہلہ کرنا، علی جیسا شیر لاؤ، بعد مباہلہ کرنا۔ ارے مجھ جیسا تو کہاں لاؤ گے، میں تو سب کا سردار ہوں، مجھ جیسا کہاں لاؤ گے، ان میں سے ایک جیسا لاؤ تو مباہلہ ہو جائے، ورنہ ضرورت کیا تھی یہ چار کو بھیجوانے کی؟ رسول اپنے سے نہیں جا رہے، قرآن فرما رہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محبوب آپ بولو ایسا، بلاؤ تمہاری اولاد کو، میں بھی لا رہا ہوں میری اولاد، لاؤ تمہاری مستورات کو، میں بھی لا رہا ہوں، بلاؤ تمہارے خانوادے کو، میں بھی لا رہا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آ رہا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آ رہا ہوں، ایک بھی ایسا ہے تو لاؤ، ایک بھی ایسا ہو تو لاؤ۔ یہ خانوادہ ہی ایسا ہے، اسی لیے کسی کی تطہیر پاکی قرآن نے بیان نہیں کیے سوائے رسول اکرم کی اہل بیت کی پاکی آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو پاک کر دیا، یہی وجہ ہے کہ یہ پنج تن پاک کہلاتے، وہ 5 تن جن کو اللہ نے پاک کیا۔ ویسے ہمارے علماء نے ازواج پاک کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ کی تو تاکید رسول اکرم نے فرمائی، ان کو ردا میں چادر میں ڈھانک کر حسین، حسن، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم سب کو طلب کیا، ان کو چادر میں ڈھانک لیا، خود گردن سر اقدس اٹھا دیا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو رسول نے پیش کیا۔ جس وقت حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، دشمنوں نے بہت خوشیاں کی کہ چلو یہ ایک بیٹا رہ گیا تھا سو وہ بھی پردہ کیا۔ عبداللہ، قاسم، پھر یہ سورہ کوثر کی تفسیر میں کوثر کے کئی معنی بتائے گئے، لیکن تفسیر کبیر شریف میں امام فخر الدین رازی نے کوثر سے مراد سرکار دو جہاں کی اولاد یعنی آل لی، اور ہر آیت کے سیاق و سباق سے دوسرے کا رشتہ بتاتے ہوئے تطبیقات کے ذریعے فخر رازی نے یہ ثابت کیا، اور بھی علماء کی اقوال نقل فرمائے کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اب ایک معنی عمومی کوثر کے ہے حوض کوثر، وہ حوض جو قیامت کے دن پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے رسول اکرم کو دیا جائے گا۔ رسول کے چاہنے والے جب حشر کی پیاس میں بیتاب ہو کر تشنہ لب حوض کوثر پہ پہنچیں گے
تو سرکار مدینہ علی مرتضی حسنین کریمین وہاں ہوں گے. حسنین اور علی حضور کی معاونت کرتے رہیں گے اور حضور صدقہ خیرات کوثر بانٹیں گے. بعدوں نے لکھا کہ رہی کوثر جو ہے جنت کی ایک نہر ہے, ادھر اشارہ ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں وہ نعمت عطا کی. اب بعضوں نے لفظی بحث کی, کثیر سے کوثر, کثیر کثار پھر کوثر, تو اتنا زیادہ, اتنی نعمتیں انگنت کہ جن کا شمار ممکن نہ ہو. محبوب ہم نے تجھے بے حد و حساب نعمت عطا کی, بہت بہت بہت, اور معیار حق کے مطابق بہت, ہمارے معیار کے مطابق نہیں. ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پہ کبھی الگ گفتگو کروں گا کہ ہمارے پاس بہت کیا ہوتا ہے اور رب کی نظر میں بہت کیا ہوتا ہے, ہماری نظر میں تھوڑا کیا ہوتا ہے, رب کی نظر میں تھوڑا کیا ہوتا ہے, ایک الگ موضوع ہے. بہرحال محبوب ہم نے تجھے بہت 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 دیا, اتنا دیا کہ جس کے لیے لفظ بہت بھی کافی نہیں ہے, لفظ بہت کے معنی بھی تھوڑے ہیں, اتنا دیا. انا اعطیناک الکوثر. اب تیسرا جو پہلو فخر الدین رازی نے پیش کیا, محبوب یہاں کوثر تیری اولاد ہے. کہاں ہے کثرت اولاد میں؟ اولاد میں کثرت ہے کہاں؟ 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے, تینوں صاحبزادے بچپن میں تشریف لے گئے, قاسم, عبداللہ, ابراہیم. اب بچی 4 صاحبزادیاں, رقیہ, کلثوم, زینب, سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ. ادھر بھی 2 کی اولاد نہ رہی. ادھر سیدہ فاطمہ کو 2 صاحبزادے, ان میں سے ایک کو زہر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, اسی لیے اس کو شہادت سری کہا جاتا ہے. اب حضرت حسین, ان کے 3 صاحبزادے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. تینوں بیٹوں کا نام آپ نے علی رکھا. حضرت حسین کو 3 بیٹے ہوئے, تینوں کا نام علی رکھا, اکبر, اوسط. وہی جنگ کربلا میں حضرت حسین کی اولاد میں بچے علی اوسط, جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے, اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بہترین, اتنی عبادتیں کرنے والا کہ ان سے عبادت تعبیر لی جاتی ہے, سجاد کہا جاتا ہے, اتنے کثرت سے سجدہ کرنے والا. بچے یہ ایک راج, آپ سارے جہاں کا جائزہ لے, شاید ہی dنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں حسینی سادات نہیں ملتے. شاید کوئی ملک ایسا ہو جہاں حسین ابن علی کی اولاد نہیں, ایک زین العابدین سے اتنے نسل میں اتنی برکت. پتا چلا کہ جو اللہ کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کی نسل میں ایسی ہی برکت ہوتی ہے. کتیا کو وقت میں 6 سور کو وقت میں 8 10 12 پلے پیدا ہوتے ہیں.
اس کے باوجود نسل میں برکت نہیں ہے. بکری کو 1-2 ہوتے ہیں, خدا کی راہ میں ذبح ہوتی ہے, نسل بڑھتی ہی جاتی ہے, بڑھتی ہی جاتی ہے. پتہ چلا کہ منشا یزدی یہ ہے, جو میرے نام پہ قربان ہوتا ہے اس کی نسل گھٹتی نہیں, میں بڑھاوا دیا جاتا ہوں. دشمن خوش ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کے وصال پر, تانا دیا, لو محمد عربی کا آخری لاڈلا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا, اب تو یہ بے اولاد ہو گئے. اب تو یہ بے اولاد ہو گئے. اللہ نے خوشخبری سنائی, محبوب ہم نے آپ کی اولاد میں ایسی خیر اور برکت رکھی ہے کہ کائنات کے چپے چپے میں یہ پھیل جائے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر تو اپنے رب کی نماز پڑھو, قربانی دو. ان شانیک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد بے نام و نشان ہوگا. عاشق رسول احمد رضا خان بریلوی نے کہا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اس مسجد کے ایک پابند مصلی جمعہ کے